الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر رمضان المبارک کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مبارک سنت کو ہر سال زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے قریب ہی رمضان کے فضائل بیان فرما دیتے ہیں، تاکہ ذہنی طور پر اور دلی طور پر رمضان المبارک کے لیے آپ حضرات مکمل تیار ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے حضرات جو ہے شعبان اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اپنے مال کی نکالتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو اہم عبادتیں ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے وہ 3 ہیں۔ ان 3 میں سے 2 بدنی عبادتیں ہیں اور 1 مالی عبادت ہے۔ دو بدنی عبادتیں ہیں یعنی نماز اور روزہ، اور 1 مالی عبادت ہے یعنی زکوٰۃ۔ بدنی عبادتیں 2 کیوں ہیں اور مالی عبادت 1 کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کے اندر 2 قسم کے اثرات رکھے ہیں۔ انسانی جسم میں، انسان کے نفس میں خیر کے اثرات بھی اللہ نے رکھے ہیں اور شر کے اثرات بھی رکھے ہیں۔ دونوں اثرات انسان کے جسم میں موجود ہیں، تو ان دونوں اثرات کو شریعت کی زبان میں جو خیر کے اثرات ہیں اس کو ملکیت کہتے ہیں، یعنی ملائکہ والے اثرات، اور جو شر کے اثرات ہیں اس کو بہیمیت کہتے ہیں، یعنی شیطانی اثرات۔ تو انسانی طبیعتوں کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں موجود ہیں۔ انسانی جسم میں جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اسی طرح فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس میں گناہ اور تقوی انسان کے نفس میں دونوں القاء کیے۔ تو دونوں چیزیں انسان کے بدن میں موجود ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 بدنی عبادتیں رکھی ہیں کہ جو نماز ہے یہ ملکیت کو بڑھاتی ہے، انسان کے اندر جو خیر کے اثرات اللہ نے رکھے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے نماز فرض کی ہے،
اور انسانی جسم کے اندر جو اللہ نے شر کے اثرات رکھے ہیں، ان شر کے اثرات کو روکنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ ملکیت بڑھاتی ہے، اور روزہ یہ بہیمیت کو روکتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، نماز پڑھو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، نماز پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر کیا تقوی آئے گا۔ تو نماز سے نورانیت بڑھتی ہے، اور روزے سے شیطنت ختم ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے یہ بہیمیت کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہمارا روزہ تو ایسا کوئی اثر نہیں دکھاتا، ہمیں تو کوئی کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں تو ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہو گیا ہو، یا ہمارے اندر کوئی گناہ کسی قسم کے دور ہو گئے ہوں، یا نماز پڑھنے سے ہمارے اندر نورانیت بڑھ چکی ہو۔ ایسا ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آج ہمارے زمانے میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پرہیزگار پیدا نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو محسوس کرنا ہے، یہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نماز سے ہمیں روحانیت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور جسم مسجد میں ہوتا ہے، یہ جسم نماز میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں روحانیت محسوس نہیں ہوتی۔ اور روزہ رکھنے سے ہمیں تقویٰ محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم افطاری اور سحری کے ٹائم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ گنجائش بالکل بچتی ہی نہیں ہے روحانیت کے لیے۔ حالانکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، یہ مقصد ہے روزے کا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جو لوگ جنہیں 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اس کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہو۔ وہ احساس تو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہوا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں میں اور لغویات میں مصروف رہتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر لی ایسے ہی زبان کے مزے کے لیے، جھوٹ بول لیا تھوڑا سا، کسی کی چغلی کر لی، لڑائی جھگڑا کر لیا،
ویسے ہی کوئی گناہ کر لیا، تو یہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں روزے کے جو اثرات ہیں وہ محسوس نہیں ہو پاتے، کیونکہ گناہ تو روزہ تو اس چیز کا نام ہے نا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، لغویات سے، غیبتوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو اس وقت کی کیفیت کا ذرا آپ ملاحظہ کر لیا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہیمیت آپ سے کتنی دور ہو چکی ہے۔ اس کی میں ایک عام سے مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ گھر میں اکیلے ہوں اور روزہ رکھا ہوا ہو، گھر میں کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن آپ کچھ کھاتے پیتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ ہے، اور یہی مقصود ہے۔ مقصود یہی ہے کہ جہاں آپ روزہ رکھ کر آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے پینے کے لیے، لذیذ ترین کھانا موجود ہے کھانے کے لیے، آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے سے مقصود یہ ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرنے لگے، جب آپ کسی کی غیبت کرنے لگے، جب آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہونے لگے، اس وقت بس دل میں یہ خیال کر لیا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مقصود ہے روزے سے، اور یہ بات اگر دل میں آ گئی تو سمجھو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ جو شر کے جراثیم ہے نا، ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا۔ جب روزہ رکھنے سے شر کے جراثیم ختم ہو جائیں گے، نماز پڑھنے سے جسم کے اندر روحانیت اور نورانیت آ جائے گی، تو انشاءاللہ پھر کوئی انسان کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادتیں دو رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، انتہائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے دن کا روزہ فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فضائل رمضان کے بیان ہو رہے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ،
حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں نفلی عبادت کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نوافل پڑھے، گویا نفلیں پڑھنا اس کا ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، گویا اس نے 70 فرض ادا کر دیے۔ وہو شہر الصبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کے جذبات اس مہینے میں انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، مسلمان بھوکا رہتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، پھر اس کے دل میں ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے وہ اپنے دل کے اندر ایک ٹیسٹ محسوس کرتا ہے، پھر ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ جب یہ ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رزق بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے خرچ کرنے کا۔ جب یہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم ایک خرچ کرو میں 10 دوں گا۔ اگر رمضان کے مہینے میں ایک خرچ کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ میں فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر نفلی عبادت کرو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، یعنی رمضان کے مہینے میں اگر آپ نفلی صدقہ کرو گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرو گے تو گویا 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ارشاد فرما رہی ہے شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت ہے۔ صرف مغفرت ہی نہیں، وعتق رقبتہ من النار، اس کے لیے جہنم سے خلاصی بھی ہے ایک مرتبہ افطار کرانے پر۔ اور افطار کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، افطار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمتوں پر کہ صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، کہ رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اتنی فرصت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ داروں کو روزہ افطار کراتا رہے، کیونکہ ہمیں تو خود بڑی مشکل سے ایک آدھ کھجور کا دانہ ملتا ہے، ہم افطار کرتے، ہم دوسروں کو افطار کیسے کرائیں؟ تو گویا ہم تو پھر اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔
ہمیں تو یہ ثواب نہیں مل سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بڑے بھولے ہو، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم اس کے سامنے 1 کلو کھجور رکھ دو، بلکہ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ من ماء۔ فرمایا کہ اللہ پاک یہی ثواب، کون سا ثواب؟ کہ تمام گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی، یہی ثواب اس وقت بھی تمہیں عطا فرما دیں گے اگر تم کسی کو 1 گھونٹ لسی کا پلا دو یا 1 گلاس پانی کا پلا دو۔ 1 گھونٹ لسی سے افطاری کروا دو یا 1 گھونٹ پانی سے افطاری کروا دو، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ پاک اس پر یہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو پھر جس نے روزہ رکھا ہے تو کیا اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی؟ کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی کر کے وہ افطار کرانے والے کو دے دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی پورا پورا ملے گا۔ افطار کرانے والے کو اپنے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور جس کو افطار کرایا ہے اس کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ بتائیے، 2 روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس کو بھی پورا پورا مل رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، وہ فروٹ کی پلیٹ بھر کے کھلا سکتا ہے، کھانا پورا کھلا سکتا ہے کسی روزے دار کو، تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ یہ تو چلو اس کے لیے ہے نا کہ جو پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا، لیکن جو پیٹ بھر کر کھلا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلا دے گا، افطاری کے ٹائم پیٹ بھر کر افطاری کروا دے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض سے اس کو ایسا پانی پلا دوں گا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ہی ختم ہو جائے گی، کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی اسے۔ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا حالت ہوگی لوگوں کی؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی شدید ترین ہوگی، پیاس سے لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا ہوگا، میں اس کو پانی پلا دوں گا اپنے حوض سے، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جتنی گرمی ہو، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ بہت سستا سودا ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اب عمومی پھر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلے 10 دن رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے پہلے 10 دن سے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کے جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے ہیں۔
جو پہلے دن سے اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، اب اگلے 10 دن میں ان کی مغفرت کے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، جو آخری عشرے میں جب داخل ہو گئے تب ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے ملازمین پر کام کا بوجھ کم کر دے، کام کا بوجھ بڑھائے نہیں بلکہ کم کر دے، غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے، 12 دن باقی ہے غالب، 11 یا 12 دن، تو ان قریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری شروع کر دیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے استقبال کے لیے مسلمان مکمل طور پر تیار ہو۔ پورا سال ہی کھاتے پیتے ہیں، پورا سال ہی صرف ایک مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں۔ اور بزرگوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ ایسا گزار لے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، رمضان کا مہینہ وہ اس طرح گزار لے، اللہ اس کا پورا سال ایسا گزار دیتے ہیں، پورا سال۔ صرف ایک مہینہ آپ مشقت سے گزار لیں، اگلا پورا سال اللہ گزروا دیں گے اسی طرح۔ یعنی رمضان میں آپ گناہوں سے بچ جائیں، رمضان میں آپ نماز کے پابند ہو جائیں، رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہر قسم کے گناہ کو رمضان میں چھوڑ دیں، مشقت سے چھوڑ دیں، زبردستی چھوڑ دیں، قریب بھی نہ جائیں گناہ کے، بس آپ ایک مہینہ ایسا گزار لیں، رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی کہ وہ جو روزے کی جو طاقت ہے نا تقوی والی، وہ تقوی والی طاقت آپ کے اندر اتنی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ پورا سال آپ کا ایسا گزروا دیں گے خود بخود کہ آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ 2 بدنی عبادتیں تھیں جن کا میں نے بیان کیا، نماز اور روزہ۔ انشاءاللہ جو مالی عبادت ہے اس کے بارے میں اگلا جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح صحیح رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔